ایک سوال ہوا حضرت تاج الشریعہ سے بھی کہ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہے یا سرکار غوث اعظم افضل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہے یا سرکار غوث اعظم افضل ہے؟ تو سرکار اعلی حضرت سے بھی سوال ہوا تو سرکار اعلی حضرت نے اس کو مطلقاً اور مبہماً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ بھئی ایک ہمارے طریقت کے امام ہیں، ایک ہمارے شریعت کے امام ہیں، ہمارا کیا مرتبہ، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان میں تفضیل کریں اور بتائیں کون افضل ہے اور کون مفضول ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو مبہماً بیان فرمایا۔ تاج الشریعہ نے اس اجمال کی کچھ تفسیر بیان فرما دی۔ تو بعض لوگ جو فتاوی تاج الشریعہ کو معاذ اللہ اس نیت سے اور اس ارادے سے پڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی بات نظر آئے بظاہر ہمیں تو ہم فتاوی رضویہ سے اس کا تعارض ثابت کرنے کی کوشش کریں اور فتنہ فساد مچانے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس فتوے کو حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا کہ بھئی یہ مسئلہ فقیر کی نگاہ سے ابھی گزرا نہیں، مگر نظر باصول اور نظر بضوابط یہی معلوم اور محسوس ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار غوث اعظم سے افضل ہے۔ اب جب یہ بات ان حاسدوں کو، فتین و فسادیوں کو ملی تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی، غوغا مچانے کی کوشش کری کہ دیکھو بھئی حضرت تاج الشریعہ کا یہ فتویٰ گویا اعلیٰ حضرت کے فتوے سے متصادم ہے، متعارض ہے۔ حالانکہ حاضرین محترم کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ان کے ذہن میں تعارض ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا اصول دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اصول یہ دیا تھا کہ سرکار غوث پاک نے یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ میں ایک سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو صحابی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، تابعی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، ائمہ اطہار بھی اللہ کے اولیاء ہیں، تو کیا سرکار غوث پاک ان سے بھی افضل ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک صحابی بھی اللہ کا ولی ہے، صحابہ بھی اولیاء اللہ ہیں، تابعین اعظام بھی اولیاء اللہ ہیں، مگر عرف میں ان کا ایک ایسا نام بھی ہے جو اولیاء اللہ کے نام پر غالب آ چکا ہے۔ عرف میں انہیں اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا، عرف میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی کا مرتبہ اولیاء اللہ سے بھی بڑا ہے کہ ہر کوئی ولی کتنا بھی بلند مقام پہ، عرف و اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے، مگر ادنا صحابی کے بھی درجے کو نہیں حاصل کر سکتا۔ تو عرف میں اور عام بول چال میں ان کو صحابی کہا جاتا ہے، تو کہا صحابہ اور تابعین اس سے مستثنا ہے کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو اس سے صحابہ اور تابعین مستثنا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا مجھ سے کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ تابعی تھے۔ کیا تھے؟ تابعی تھے۔ تو جب سرکار غوث پاک تابعی ہوئے تو وہ اس فرمان سے خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے، مستثنا ہوئے کہ نہیں؟ اور پھر آپ نے بھی شعر سنا اعلیٰ حضرت کا کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، آگے قادری منزل ہے آواز۔ یعنی صحابیت اور تابعیت کو چھوڑ کر کے، صحابی اور تابعی کو چھوڑ کر کے پھر سرکار غوث پاک تمام اولیاء سے افضل ہے۔ یعنی صحابی اور تابعی کا مرتبہ غوث پاک سے افضل ہے۔ اور فرمائیے تو اگر تاج الشریعہ نے یہ فرما دیا کہ امام اعظم کا مرتبہ غوث پاک سے افضل ہے تو بالکل اعلیٰ حضرت کے اصول کے مطابق تو فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے، کہ ہزاروں تابعین سے بھی سرکار غوث پاک افضل ہے۔ ہر صحابی، ہر تابعی غوث پاک سے افضل نہیں، بہت سے تابعی سے غوث پاک بھی افضل ہے، مگر سرکار امام اعظم ان سے مستثنا۔ تو بہرحال حاضرین محترم، حضور تاج الشریعہ کا جب سے یہ فتاویٰ
جب کہ منظر عام پر آیا تو یہ جو حاسدین قسم کے لوگ ہیں وہ اسی نیت سے اس کو کھولتے ہیں کہ کہیں کوئی بات ملے اور ہم تصادم اور فتنہ فساد مچانے کی کوشش کریں. تو بحمداللہ تعالی میں نے تو حضرت تاج الشریعہ کے فتاووں کا طائرانہ نہیں غائرانہ مطالعہ کیا. شروع کی 4 جلدیں تو بالاستعاء میں مطالعہ کر چکا ہوں اور باقی جلدوں کا بھی میں نے مطالعہ کیا. میں نے تو کوئی فتویٰ بھی فتاوی رضویہ سے متصادم یا متعارض یا الگ نہیں پایا. اور حضرت تاج الشریعہ کی تو بہت بڑی شان تھی. وہ فقیہ نفس کے درجے پر فائز ہو چکے تھے. فقیہ نفس، فقیہ النفس کا مقام و مرتبہ تھا. اور حضرت تاج الشریعہ کی بھی اس زمانے میں خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا.